کہ پیسے باہر نہیں لے کر جاتے، کیونکہ باہر یہ ڈر لگا رہتا ہے نا، کیونکہ چور پیسے لے لے گا، کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، کوئی واردات ہو جائے گی۔ تو اس چکر میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ پیسے جو ہے وہ یہاں پہ رکھتے ہیں روم وغیرہ کے اندر، اس چیز سے بچنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی وہی کیا، مطلب کامن سینس کی بات یہی تھی کہ آپ جو ہے پیسے روم میں رکھو تاکہ وہ سیف رہے، یا گھر پہ رکھو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ آج 1 جنوری ہے اور نیو ایئر ہے، بیسکلی ہیپی نیو ایئر آپ سب کو۔ میں اس وقت جو ہے مالٹا میں ہوں، اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایریا ہے، نائٹ لائف کے حوالے سے کافی مشہور ہے، اور یہاں پہ بیچ بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیچ ہے اور پیچھے جو ہے یہ نائٹ لائف کا ایریا ہے، ان کا بڑا مشہور ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں جو ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا اور جس نے مجھے شاک کر دیا۔ اور یہ کہاں پہ ہوا؟ یہ کراچی میں ہوا، جس میں 2 لاکھ روپے جو ہے پاکستانی، تقریباً 2 لاکھ، یہ میرے چوری ہو گئے کراچی کے اندر۔ تو ایسا جو ہے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں چوری اور سکیمز وغیرہ کے، لیکن یہ اتنی انوکھی وارداتیں ہیں یہ دونوں کہ آپ خود شوق ہو جائیں گے۔ میں خود جو ہے شوق ہوا ہوں کراچی کو لے کے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمدردی حاصل کرنا نہیں ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو بتانا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے بچنا کیسے ہے۔ یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کنٹریز میں بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ کیسے اس چیز سے بچنا ہے، اور میں نے کوئی غلطیاں جو کی ہیں تو دوسروں کو وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور ایک جنرل ایک ایکسپیرینس کے طور پہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 بار میرے ساتھ واقعہ ہوا کراچی میں، DHA کے ایریا میں۔ پہلے یہ ایک واقعہ اس سال ہوا ہے، مطلب ابھی یہ جو سال گزرا ہے 2025، اور ایک پچھلے سال 2024 کو ہوا ہے۔ تو پہلے میں 24 والے کا آپ کو بتاتا ہوں، اور دوبارہ پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ 25 والے کا بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہو، خوبصورتی کی انتہا ہے یہاں پہ، اور مالٹا ایک بہت اچھی جگہ ہے، آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ تو بیسکلی بات کیا ہے کہ پہلا جو واقعہ 2024 میں جو ہوا تھا وہ ہوا کچھ یوں کہ DHA کے اندر جو ہے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں نے لیا تھا رینٹ پہ، اور گیسٹ ہاؤس میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا تھا، اس لیے جو ہے میں اتنا زیادہ جو ہے رسک، مطلب میں ایزی تھا کہ مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد میں بہت الرٹ ہوا تھا۔ بیسکلی تھوڑا سا سستا میں نے گیسٹ ہاؤس لیا تھا DHA میں۔ نارملی میں کیا کرتا ہوں، میں دوست کے ساتھ رہتا ہوں جب میں کراچی جاتا ہوں، یا رشتہ دار کے پاس رک جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو میں گیسٹ ہاؤس کر لیتا ہوں، کیونکہ گیسٹ ہاؤس میں یوز ٹو ہے نا ہم لوگ۔ تو میں نے تھوڑا سا چیپ گیسٹ ہاؤس لیا ایک دن DHA میں، 3,500 والا جو ہوتا ہے نا گیسٹ ہاؤس، وہ میں نے لیا۔ اور ہوا کیا، روم میں ہم نے پیسے چھوڑے، جو ہمارا بیگ پیک ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے پیسے چھوڑے روم کے اندر، کیونکہ کراچی میں آپ کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ پیسے باہر نہیں لے کر جاتے، کیونکہ باہر یہ ڈر لگا رہتا ہے نا، کیونکہ چور پیسے لے لے گا، کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، کوئی واردات ہو جائے گی۔ تو اس چکر میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ پیسے جو ہے وہ یہاں پہ رکھتے ہیں روم وغیرہ کے اندر، اس چیز سے بچنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی وہی کیا، مطلب کامن سینس کی بات یہی تھی کہ آپ جو ہے پیسے روم میں رکھو تاکہ وہ سیف رہے، یا گھر پہ رکھو۔ تو ہم نے بھی وہی کیا۔ اب ہوا یہ کہ میں پھر بھی پیسے کیا تھے، مطلب $1,200 تھے، اور وہ اس لیے رکھے تھے کیونکہ ہم آگے باہر ٹرپ پہ جا رہے تھے، تائی لینڈ اور ملیشیا سائڈ پہ۔ تو وہ پیسے ہم نے وہاں پہ رکھے اپنے پیسوں میں۔ آگے ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی نا، یعنی کہ ٹرپ سٹارٹ ہونے والا تھا۔ میرا دوست میرے ساتھ تھا عمران ٹٹا سے، اس کو بھی یہ واقعے کا پتہ ہے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے تائی لینڈ ملیشیا کا ٹرپ ہمارا سٹارٹ ہونے والا تھا، تو اس لیے ہم نے 1,200 کیش اکثر رکھتے ہیں تاکہ ٹرپ میں کام آئے۔ باقی تو لوگ کارڈ وغیرہ چلاتے ہیں۔ ابھی تو ان 2 واقعات کے بعد ویسے ہی میں نے کارڈ یوز کرنا شروع کیا ہے، کیش تو بالکل اب ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہ پچھلے سال تھا، تو $1,200 جو ہے وہ پڑا ہوا تھا میرے بیگ میں، اور وہ ہم نے رکھا تھا کہ بھائی یہ بیگ میں رہتا تھا۔ اور میں جو گیسٹ ہاؤس میں رکا ہوا تھا نا، تو ڈیلی جو ہے میں وہاں پہ چیک کرتا تھا، جب آتا تھا تو چیک کرتا تھا کہ بھائی پیسے ہے یا نہیں ہے۔ تو پیسے ہوتے تھے، گنتا تھا باقاعدہ میں۔ تو ہوا یہ کہ آخری دن جب ہماری فلائٹ تھی نا، اور ہم لوگ چیک آؤٹ کر رہے تھے گیسٹ ہاؤس سے، تو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا پیسوں کو، تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے شک ہوا کہ یار یہ پیسے کم لگ رہے ہیں۔ اور جب میں نے گنے، کاؤنٹ کیے، تو اس میں $300 جو ہے وہ کم تھے۔ اور ہم لوگ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ چابی بھی رکھتے تھے، تو وہ ریسیپشن پہ رکھتے تھے گیسٹ ہاؤس کے، تاکہ
کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہم ان سے پوچھ سکیں نا. تو اب ہوا کیا اس میں بھائی جان کہ ہمارا $300 غائب ہو گئے وہاں سے. اور پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے بندے کو پکڑا, ریسیپشن پہ آئے اور ہم نے اس کو بولا کہ یہ پیسے ہمارے گم ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے یہ پیسے, آپ کو ہم نے چابی بھی آپ کو دی تھی, تو ابھی ہماری فلائٹ ہے, شام کو ہماری فلائٹ تھی نا بیسکلی, تو $300 جو ہے اس ٹائم کوئی 90,000 روپے بن رہے تھے, تو وہ غائب ہو گئے تھے. تو ہم نے ان کو بولا تو وہ پہلے تو شوق ہوا, پھر بعد میں اس نے ایکٹنگ شروع کر دی اور اینڈ میں پتہ چلا میرے بھائی, اس سے ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں CCTV کی فوٹیج دکھانی ہے. CCTV اس نے دکھایا ہمیں, لیکن اس میں جس ٹائم پہ یہ پیسے ہمیں شک تھا کہ غائب ہوئے ہیں اس ٹائم کی CCTV اس میں نہیں تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے بولا, میں لڑنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ پیسے نکالو. اب ہماری فلائٹ تھی اگلی 4 گھنٹے بعد, اگر میں وہاں لڑ پڑتا تو ہمارے ٹائم بھی نکل رہا تھا اور آگے جو ٹرپ تھا اس پہ $1000 خرچ ہو گئے تھے نا مطلب, اور یہ تو یہاں پہ $300 کی بات تھی. تو میں نے اپنے دوست کو وہاں پہ چھوڑا, میں نے کہا یہ مسئلہ آپ حل کرو, اور ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے. اب دوست نے کیا کیا بھائی, وہاں لڑائی بھی ہو گئی اس بندے کے ساتھ. اصل میں وہ جو گیسٹ ہاؤس کا مینیجر تھا نا وہ چور تھا, اس نے خود یہ واردات ڈالی تھی. تو وہ کیا ہوا کہ میں نے دوست کو بولا کہ اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو ہم لوگ نکل گئے اور دوست بھی نکل گیا. تو ہمارا دوست جب کل گیا اس گیسٹ ہاؤس میں تو وہ بندہ پنجاب کی کسی سٹی سے تھا, وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے اور اس نے گیسٹ ہاؤس ہی چھوڑ دیا تھا. تو میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ یار وہ بندہ تو نہیں ہے, وہ تو غائب ہو گیا ہے یہاں سے, اور یہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں نیا سٹاف بیٹھا ہوا ہے. تو میں جو ہے بیسکلی وہاں سے وہاں پہ دوبارہ کراچی گیا, تو اس گیسٹ ہاؤس میں بھی میں گیا. تو میں گیا تو بھائی وہ گیسٹ ہاؤس ہی غائب تھا, بوگس سب گیسٹ ہاؤس تھا میرے خیال سے. تو یہ غلطی ہم سے ہوئی اور اس نے ہمیں بہت چوکنا کر دیا. پھر میں نے اس کو مزید فالو اپ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بندہ موقع سے بھاگ گیا تھا اور ہم لوگ فلائٹ لے کے نکل گئے تھے, تو میں نے اتنا زیادہ فالو اپ نہیں کیا. لیکن یہ لیسن تھا میرے لیے, تو اس کو لے کے میں نے آگے بہت خیال کیا. ایون کہ پاکستان سے باہر بھی جب میں جاتا تھا, تھائی لینڈ وغیرہ, ملیشیا, وہاں پہ بھی میں کیش نہیں رکھتا تھا. تھوڑا سا $200-300 جو ہے ایمرجنسی کے لیے رکھ دیتا تھا, باقی کارڈ وغیرہ سے کام چلاتے تھے, اور روم میں جو ہے پیسے میں چھوڑتا ہی نہیں تھا. تو یہ چیز میں کرتا گیا. اب 1 سال کے بعد, یہ ابھی کچھ مہینے پہلے کے پھر سے واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اتنے زیادہ کیئرفل رہنے کے بعد, اتنا خیال رکھنے کے بعد بھی یہ واقعہ ہو گیا. تو آپ اس کو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہو. ہوا یہ کہ وہ سستے والے گیسٹ ہاؤس میں رہنا میں نے چھوڑ دیا, اور اب میں وہ جو 7-8 ہزار والے گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اچھے لوکیشنز پہ ہوتے ہیں, جو ہے سٹاف ہوتا ہے اس کا پروفیشنل طریقے سے ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے CCTV ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو وہ والا گیسٹ ہاؤس ونس اگین DHA میں تھا. اور اس بار کیا تھا کہ میرے پاس پھر میں چونکہ باہر میرا کوئی ٹرپ آ رہا تھا ونس اگین, تو اس بار جو ہے تھوڑے سے پیسے تھے لیکن کم تھے, یعنی $500-600, بلکہ ڈالر بھی نہیں تھے, یورو تھے. تو اس پہ کیا تھا کہ وہ میں روم میں رکھتا ہی نہیں تھا. وہ میرے پاس جب میں باہر جاتا تھا تو باہر لے کر جاتا تھا. باہر میں نے کہا کہ یار چلو چوری موری کا مسئلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا, تو میں روم میں رکھتا ہی نہیں تھا. روم میں بس باقی سامان پڑا ہوتا تھا. تو اب ہوا یہ کہ 4-5 دن میں رکا ہوں ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر, اور روزانہ میں پیسے باہر لے کر جاتا تھا. اور آخری دن جب میری فلائٹ تھی, اس دن کیا ہوا کہ صرف میں ناشتہ کرنے کے لیے گیا اور واپس آیا ہوں. اس ٹائم میں نے وہ پیسے جیب میں نہیں ڈالے, اور وہ وہی کے میرے سامان میں ہی پڑے رہ گئے, کیونکہ نارملی سامان میں ہی پڑے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا بھائی کہ میں ناشتہ کرنے گیا, اور ناشتے سے سیدھا آ کے مجھے نکلنا تھا ایئرپورٹ کے لیے, اور آگے میری فلائٹ تھی. تو میں ناشتے سے سیدھا آیا, میں نے ٹیکسی منگائی, سامان اٹھایا, نکل گیا. میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ اس تھوڑی دیر کے لیے چیک کرنا, کیونکہ نارملی کیا تھا کہ جب آپ جاتے ہو واپس آتے ہو دن میں تو آپ چیک کرتے تھے ہر چیز, رائٹ. تو اس ٹائم میں چیک نہیں کر سکا اور میں نکل گیا. اور آگے جا کے 2-3 دن بعد جب میں نے چیک کیا تو وہاں سے €250 جو ہے وہ غائب تھے, جو کہ €250 اگین آلموسٹ 90,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ دوسرا میرے بھائی اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس کا پتہ بھی بعد میں چلا, وہاں سے مطلب اپروو کرنا بھی مشکل تھا, آگے جا کے ان کو بتانا کہ یار آپ نے یہ کام کیا ہے, یا مطلب CCTV دکھائے, کیونکہ مجھے پتہ ہی کچھ دن کے بعد چلا. میں نکل گیا تھا وہاں سے آگے, اور کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ واردات پھر سے ہو گئی ہیں. تو یہ 2024 اور 25 میں یہ 2 واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر. اور یہ پہلا والا واقعہ تو جیسے میں نے آپ کو کہانی سنائی, ہماری بھی غلطی ہے,
اور ان کی بھی غلطی ہے اور ہم کیئرفل بھی ہو گئے. لیکن دوسرا والا واقعہ اتنا عجیب اور محتاط انداز سے ہوا ہے کہ اس نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ کراچی میں گیسٹ ہاؤس وغیرہ میں یا ہوٹلوں وغیرہ میں، ہوٹلز میں خیر نہیں ہوتا لیکن اچھے ہوٹلز جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہر لوکیشن پہ نہیں ہے، کسی خاص جگہ پہ ہے، تو گیسٹ ہاؤس ہی ہوتے ہیں نارملی، رائٹ. تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کراچی میں، اسپیشلی گیسٹ ہاؤسز کے اندر. اور اگر رہنا بھی ہے نا اپنے گیسٹ ہاؤسز میں تو جہاں پہ چوری وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا وہ گیسٹ ہاؤسز سارے، یہ جو نرسری پہ ہے نا شاعرہ فیصل پہ، یہ بہت اچھے گیسٹ ہاؤسز ہے، اس میں یہ چوری موری کا خطرہ ابھی تک میں نے کوئی شکایت نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے ڈی ایچ اے میں یا ادھر ادھر یہ والے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. اور جو کوئی اگر گیسٹ ہاؤس والا دیکھ رہا ہے، کسی نے یہ والا کام اگر پہلے کیا ہے، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یار تھوڑا سا چوری کرنے کے لیے آپ کیوں اپنے پورا زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنے آخرت کو تباہ کر رہے ہو اور اپنے ایمان کو جو ہے بیچ رہے ہو. تو بہت زیادہ خیال کرو، یہ اس طرح کی چوری چکاری والے کام مت کرو اور کہیں اور سے جو ہے اپنے لیے رزق ڈھونڈو. تو یہ اور لوگوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرے، پیسے جو ہے وہاں پہ نہ چھوڑے گیسٹ ہاؤس وغیرہ کے اندر. تو یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے کہا یار چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.